کار والے کے گھر تو آ رہا ہے 10-10 ہزار کا چالان, 2-2 چالان بھی 3-3, میری ایمبولینسز کا چالان آ رہا ہے, بائک والوں کا چالان آ رہا ہے, 3 چالان آ گئے بھائی, اتنے کی تو بائک بھی نہیں ہے, 12,000 کی بائک ہے, 30,000 کا چالان, 3 چالان آ گئے, 4 چالان, 5. ٹرالر کے چالان کیوں نہیں ہو رہے, ڈمپر کے کیوں نہیں ہو رہے, رکشوں کے کیوں نہیں ہو رہے, چنگچی کے کیوں نہیں ہو رہے؟ ابھی میری گاڑی کو, چلتی گاڑی کو چنگچی مار کے گیا ہے. میں نے کہا جا بھائی تیرے لیے آزادی ہے. تو بات اتنا ہے, اس باپ کو میں نے اعلان کیا, میں گھر آیا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, شاید صبح کے 11:30 بج رہے تھے, میں سحری کرا کے گیا ہوں, تب سے انہیں سب چکروں میں لگا ہوا تھا. ابھی میں سونے لیٹا ہوں کہ میرے موبائل میں میسج آتا ہے کہ یار ایک کام کریں گے. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں یار میت دفنانی ہے, کچھ اگر رقم. میں نے ان کے گھر بچے کو بھیجا, 2 لاکھ فوراً دے کر آؤں. اس مظلوم عوام پہ جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے, 1 جنوری سے اب تک 67 گھروں میں لاشیں بھیجی گئی ہیں کہ یہ تیرے بیٹے کا چہرہ نہیں ہے, برا نہیں ماننا, ڈمپر کا ٹائر چوڑا تھا. تیری بیٹی کا اور تیرے داماد کا ہمیں پیٹ نہیں مل پایا کیونکہ ڈمپر نے 2-4 بار یا ٹرالر نے چکر کا. یہ کراچی والوں کے لیے عام ہے نسل کشی, اور کمال یہ ہے کہ اس پہ آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا. اس موت کو موت نہیں مانا جا رہا. جس طرح کے الیکٹرک کرنٹ لگا کے مارتی تھی نا, کوئی کچھ بولتا ہی نہیں تھا. میں نے 2020 میں بولا اب کوئی مارا یہ ناموں سے FIR کٹے گی, اور میں نے جب 27 FIR کٹوائیں تو 6.5 لاکھ پولوں پہ ارتھنگ کرنی پڑی کے الیکٹرک کو, اور آج بارش میں پول کسی کو کھینچ کے چپکا کے جان سے نہیں مار رہا. اب بات یہ کہ ہم ڈمپر کے خلاف روڈوں پہ نکلیں, ہم پھل والوں کے خلاف نکلیں, ہم گوشت والوں کے خلاف نکلیں, ہم بجلی والوں کے خلاف نکلیں, لیکن اس کے نہیں ہے. آج تو ایک نعت بچے نے, معصوم بچے نے بولا کہ میں کراچی دیکھنے کی آرزو تھی. جب اس سے پوچھا گیا افطار ٹرانسمیشن میں سب سے بڑے چینل کی کہ بھائی بیٹا کیسا لگا کراچی, بولا نہیں بھائی مجھے واپس اسلام آباد بھیج دو, یہاں تو سڑکیں ہی نہیں ہیں. منہ پیٹ لینے کا مقام ہے. 68% ریونیو دینے والا شہر, 90% سندھ کا ریونیو دینے والا شہر, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی اس کے اوپر ہاتھ رکھنے والا ہے. یہ تو ایک وہ معصوم بچہ ہے جس کا سب کو پتا ہے کہ اس کے ایک گال پہ پیار کرو اور دوسرے گال پہ زور کا تھپڑ مار کے جاؤ, ہمارا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. لیکن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ جیسے لوگ, مجھے یقین نہیں آتا, یقین کریں, میں نے ابھی ان کی ایک ویڈیو دیکھی, اس میں یہ لوگوں کو شربت دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, اور لوگ جو برتن کھا کے چھوڑ رہے ہیں وہ یہ صاف کر رہے ہیں. اللہ, ہم نے کون سے حکمران دیکھے کہ اگر عوام چھو دے کسی چیز کو تو وہ چھوتے ہیں اس چیز کو. مطلب آپ یہ سوچیں کہ ایک دیکھ سے آپ بریانی نکالیں, تسلے میں لا کے بولیں سر عوام کھا رہی آپ بھی کھا لیں, تو میرے خیال میں آپ کا نمبر بلاک ہو جائے گا. پھر بولیں گے میری توہین کی ہے, میری توہین کر دی آپ نے. بھائی آپ کی عوام ہے, آپ ان کو اچھوت کیسے سمجھ رہے ہو؟ کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. پہلی رمضان آتی ہے, سلنڈر پھٹ گیا جی سولجر بازار میں, 16 لوگ مر گئے. کون آیا ان کے گھر پہ؟ اب جو ان کے گھر کے لوگ بچے ہیں ان کو کون پوچھے گا, ان بچوں کو کون پوچھے گا؟ کچھ دیا ان کو؟ آپ نے گیس نہیں دی نا لائن میں. تو بات یہ ہے کہ یہاں ڈمپر مارے, گٹر میں گر کے مرے, بلڈنگ میں جل کے مر جائیں. اس دن وہ باپ آیا بول رہا ہے گل پلازا میں میرے بچوں کی لاش تو دے دو, ایٹم بم تھوڑی مارا کہ بچہ دھواں ہو گیا. ہڈیاں مانگ رہا ہے, ہڈیاں مانگ رہا ہے. ارے وہ ہڈیاں مانگ رہا ہے, دادی چیک نہیں مانگ رہا. اور اس درمیان اس کی بہن کی, ان بچوں میں سے ایک کی ساس کا انتقال ہو گیا سن کے کہ میری بیٹی رخصت ہونے سے پہلے بیوہ ہو گئی. اور دوسری بہن جو ان بچوں کی ماں ہے, اس کی سگی بہن, وہ بڑے میاں جو آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں وہ وینٹ پہ صرف ہڈی دے دو, مجھے تمہارے 1-1 کروڑ نہیں چاہیے, مجھے ہڈی دے دو. میرے بچے روزانہ پھیرا اس لیے مارتے تھے پشاور سے کہ پیسہ آ جائے گا تو میری شادی ہوگی. بتاؤ وہ 2 سہرے ان کے گھر میں زندگی بھر رکھے رہیں گے یا ان کی قبر پہ لے جا کے باندھ دینا, چھٹی. تو بات صرف اتنی سی ہے. میں اتنی باتیں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جب عوام کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو مجھے یقین کرنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی ہوں یا پاکستان سے باہر آ گیا ہوں. اور آپ ایسے ہی رہیے گا, لوگوں کو ساتھ بیٹھیں. یہ بڑی معصوم عوام ہے, صرف استعمال ہوئی ہے آج تک.